Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اس جگہ بیٹھا رہتا ہے، خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ذمہ اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں روزانہ صبح کو ایک صدقہ ہوتا ہے۔ ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھنا کافی ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمتیں نازل فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر اپنی بیوی کو جگائے، وہ بھی نماز تہجد پڑھے، اور اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھنڈا دے کر جگائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمتیں نازل فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر اپنے شوہر کو جگائے، وہ بھی نماز تہجد پڑھے، اگر وہ نہ اٹھ سکے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھنڈا دے کر جگا دے۔ اس حدیث کا تعلق اس میاں بیوی سے ہے جو تہجد کا شوق رکھتے ہوں، اسی طرح اٹھنا ان کے لیے ناگواری کا سبب نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت بلال سے فجر کے وقت دریافت فرمایا کہ اے بلال، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں سب سے زیادہ ثواب کی امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ خواب میں سنی ہے۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید جس عمل کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی جس وقت بھی وضو کیا تو اس وقت تحیۃ الوضو ضرور پڑھی، جتنی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق عطا ہوئی۔ تو معزز ناظرین، اس وقت جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، انسان اپنے ہر ایک جوڑ کا محتاج ہے جس پر اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، وہ ادا کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ انسان کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے جو روزانہ اس پر لازم ہوتا ہے۔ 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے مقابلے میں صدقہ واجب ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا صدقہ ہے۔ ایک کمزور اور ایک ضعیف آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات صدقہ ہے۔ نماز کے لیے چلنا اور اس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا یہ بھی صدقہ ہے، اور تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ جوڑ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں جن کے ذریعے انسان اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے اور سارے کام سر انجام دیتا ہے۔ اگر کسی ایک جوڑ میں بھی تکلیف ہو جائے تو سارا جسم تکلیف سے بے چین ہو جاتا ہے، اور بعض جوڑ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو پورا جسم معطل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہو جائے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا سخت اذیت کے باعث ہوتا ہے۔ غرض انسان ہر جوڑ کا محتاج ہے جس پر اسے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان پر روزانہ 360 صدقہ کرنا ضروری ہے، جو ایک غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں ان کے سامنے یہ صدقے کچھ بھی نہیں، کیونکہ بالفرض اگر ایک جوڑ کے مقابلے 1 روپیہ صدقہ کیا جائے
تو اس طرح 360 روپے بنتے ہیں۔ اگر کسی کی گردن میں یا کسی ایسے عضو میں تکلیف ہو جائے جس سے چلنا پھرنا دشوار ہو جائے تو وہ شخص ہزاروں لاکھوں بھی خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے تاکہ اس کی تکلیف سے نجات حاصل کرے۔ اس کے باوجود قربان جائیے اس ذات پر جس نے صدقے کی ادائیگی اتنی آسان فرما دی کہ غریب سے غریب آدمی بھی تھوڑی توجہ سے ان کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بدن میں بہت سارے ایسے کام بتا دیے ہیں جن کو کرنے سے نہ صرف ان صدقوں کی ادائیگی ہو جاتی ہے بلکہ یہ انسان کے نام اعمال کو بھی ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ ان کاموں کا کرنا بہت آسان ہے، تھوڑی سے دھیان کی ضرورت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں کچھ ایسے نیک کاموں کی نشاندہی کی ہے کہ مثال کے طور پر فرمانبرداری ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر دو مسلمان بھائیوں میں کسی قسم کا اختلاف ہو جائے اور تیسرا شخص ان دونوں کے درمیان انصاف کر دے تو انصاف کرنے والے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث میں آگے ارشاد ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی سواری پر سامان لادنا چاہتا ہے، مثلاً اس کے پاس گھوڑا ہے یا سائیکل ہے یا موٹر سائیکل وغیرہ ہے، تو اس پر وہ کچھ بھاری سامان لادنا چاہتا ہے مگر بوجھ کی وجہ سے تنہا اٹھانا دشوار ہے، تو ایسے آدمی کا بڑھ کر سامان اٹھا دینا اور اس کی مدد کر دینا بھی بہت ثواب کا کام ہے اور یہ بھی صدقہ ہے۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کوئی اچھا جملہ بول دینا، کوئی اچھا کلمہ کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ دیکھا جائے تو اس میں زبان کے سارے نیک اعمال داخل ہیں، مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، چاہے وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہو یا الحمدللہ کہہ رہا ہو، وہ تلاوت قرآن ہو یا درود شریف ہو، اس طرح کوئی ایسا جملہ یا کلمہ زبان سے کہہ دینا جس سے دوسرے کو کوئی فائدہ، خوشی یا تسلی ہو جائے، اس حدیث کی روح سے وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں جانا چاہتا ہے لیکن اپنی منزل کا صحیح راستہ نہیں جانتا تو ایسے شخص کو صحیح راستہ بتا دینا بھی اس حدیث کی روح سے صدقہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دینی مسئلے سے ناواقف ہے اور وہ نہیں جانتا تو اس میں شریعت کا حکم کیا ہے تو ایسے شخص کو دینی مسئلہ بتا دینا بھی صدقہ ہے اور بحث اجر و ثواب ہے۔ پیارے ناظرین، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا آدمی نماز کو جانے کے لیے جو قدم بھی اٹھاتا ہے تو اس کا ہر قدم صدقہ ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جب بندہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک صدقے کا ثواب ہے۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، مثلاً کوئی بڑا پتھر، کانٹا یا کوئی پھسلنے والی چیز ہے تو ایسی چیز کو راستے سے ہٹانا اس نیت سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف پہنچنے سے بچا سکے گا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں جن میں سے ادنا یہ ہے کہ راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بد کردار عورت کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عورت کا پیشہ حرام تھا۔ وہ ایک مرتبہ ایک کنویں کے پاس سے گزری اور دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی زبان شدید پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے۔ اس عورت نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اس میں اپنے چمڑے کے موزے کو باندھا اور پھر اس کو کنویں میں ڈال کر اس سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا۔ اب دیکھیں کہ اس عورت کے کتنے بڑے گناہ تھے، لیکن اس نے صرف اتنا سا کام کیا کہ ایک کتے کو پانی پلا دیا۔ صرف ایک چھوٹی سی نیکی اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ صحابہ کرام نے جب یہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ سنا
تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ جانور جس کا کلیجہ گیلا ہو یعنی زندہ ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ گویا کسی بھی جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر انسان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ البتہ جو جانور انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں جیسے سانپ، بچھو، چھپکلی وغیرہ یا کوئی ایسا درندہ جس سے خطرہ ہو کہ وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے مارا جائے تو اسے مارنے پر بھی مسلمان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ پیارے ناظرین، اتنے سارے صدقات بتانے کے ساتھ ساتھ جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ روزانہ یہ دعا پڑھ لے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے اور وہ ادا کیا جائے۔ پوچھا گیا کہ غریب کیسے دے؟ فرمایا کہ صبح اٹھے تو یہ دعا پڑھ لے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.